رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ پہلا ہے دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت، اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں گی اور اپنا روزہ پورا نہیں کر پاؤں گی، اور جو ہے اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو دودھ سوکھ جائے گا، یا حمل والی کو خطرہ ہو کہ مجھے اپنی جان کا یا بچے کی جان کا خطرہ ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ماہ رمضان میں وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اسی طرح اگر کسی کو ماہ رمضان میں سفر کی ضرورت پیش آ گئی، اس نے جانا ہے کہیں پر، تو وہ مسافر ہوگا۔ مسافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر سے 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی اس کی نیت ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسافر ہے۔ تو اگر ایسا شخص ہے اور اس کو سحری دوران سفر ملی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو اب بعد میں اس کی جو ہے گنتی پوری کر لے۔ تو میں نے دیکھیں کیا قید لگائی، ذرا توجہ، مسائل جو ہے نا تھوڑے سے بڑے خشک ہوتے ہیں تو انسان جو ہے نا بڑا تھوڑی سی توجہ لگانی پڑتی ہے، اگر لگائیں گے تو بڑا جو ہے نا اس سے فائدہ ہوگا اور آپ مسائل سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے شرعی تعریف کیا کہ مسافر کی کہ جو 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو اپنے گھر سے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، تو یاد رکھیں اس پہ نہ قربانی ہوتی ہے، نہ جمعہ ہوتا ہے اور نہ ہی رمضان کا روزہ ہوتا ہے۔ اس کو اجازت ہوتی ہے، اگر جمعہ پڑے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن شریعت کی طرف سے اس پر جمعہ فرض نہیں۔ مسافر پر کون ہے مسافر؟ جو 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی اس کی نیت ہو، وہ ہے شرعی مسافر۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف رستے میں، ٹرین میں، بس میں وہ مسافر ہے، نہیں، بلکہ وہ اس مقام پر پہنچے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی اس کی نیت ہو تب بھی وہ مسافر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ وہ تب بھی مسافر ہے۔ تو یہ جو حج پر جاتے ہیں 15 دن سے کم، یہ لوگ رکتے ہیں لیکن قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی یہ والی قربانی نہیں کرتے، وہ قربانی کرتے ہیں حج کے شکر میں۔ حج کے شکر میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی 15 دن سے زیادہ ٹھہرے تو پھر وہ یہ والی بھی قربانی کرے گا، چاہے تو پاکستان میں اپنا کسی کو وکیل بنائے یا وہیں پر کرے۔ تو مسافر جو ہوتا ہے اس پہ نہ قربانی ہوتی ہے، نہ جمعہ ہوتا ہے شریعت کی طرف سے، نہ ہی رمضان کا روزہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے تو شریعت اب اس کو منع بھی نہیں کرتی کہ رکھ لو۔ پہلے زمانے میں جو سفر ہوا کرتا تھا وہ 3 دن کا اور پیدل ہوا کرتا تھا، اونٹوں پر ہوا کرتا تھا، تو اس ٹائم جو ہے یہ شریعت نے ان کو رعایت دی، لیکن آج بھی یہ رعایت موجود ہے۔ چاہے کوئی یہاں سے جہاز میں بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر جو ہے اے سی میں بیٹھ کر سفر کرے، پھر بھی شریعت اس کو رعایت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسا روزہ کہ جس کی سحری دوران سفر ملی ہو، اگر سحری اپنے گھر سے کر کے پھر وہ مسافر ہوا تو یہ روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سحری کرنے کے بعد پھر وہ مسافر ہوا، مطلب میں نے سحری کی اور 10 بجے میری ٹرین ہے یا 10 بجے میری فلائٹ ہے یا 10 بجے میں نے بائی روڈ جانا ہے، تو اب یہ روزہ چھوڑنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ہاں جب میں سفر کر رہا ہوں اور ارادہ یہ ہے کہ یار جو ہے نا ملتان جا رہا ہوں میں اور 15 دن سے کم ٹھہرنا، کچھ مسائل ہیں وہ نمٹا کے بس آ جاؤں گا، تو اب میں مسافر ہوں۔ اب میں کیا ہوں؟ مسافر ہوں، چاہے تو اتنے دن تک میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں اور اگر آسانی سے رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بیماری، ایسی بیماری کے کسی خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ بھائی اب اگر تو نے روزہ رکھا تو تیرا مرض اور بڑھ جائے گا اور تیرے کو جان کا خطرہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر، ایسے ڈاکٹر نہیں جو ذرا سے بخار میں کہیں گے روزہ چھوڑ دو، ایسے ڈاکٹر نے جو واقعی، یا پھر اس کا سابقہ تجربہ ہو اس شخص کا کہ یار یہ مرض تو مجھے پچھلے سال بھی تھا اور میں نے روزہ رکھا تھا، میرا مرض جو ہے اس کی وجہ سے بڑھ گیا تھا، تکلیف زیادہ ہو گئی تھی، تو اب شریعت کہتی ہے کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ اچھا یہ چھوڑنے کا لفظ جو میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل ہی معاف ہو گئے، نہیں، بعد میں جب یہ عذر ختم ہو جائے گا تو آپ نے اس کی قضا کرنی ہے، پھر اس کو روزہ کو رکھنا ہے، اور قضا کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ پوری زندگی ہوتا ہے۔ بات سمجھ،
مرنے سے پہلے پہلے تک آپ کبھی بھی قضا کر لیں. کسی کے اگر 3 روزے رہ گئے ہیں تو وہ چاہے تو 3 مہینے میں 3 روزے رکھ لے, شریعت منع نہیں کرتی. ایک روزہ 1 مہینے میں رکھے, پھر گیپ دے دے, پھر دوسرے مہینے میں روزہ رکھے, تیسرے. مرنے سے پہلے پہلے تک قضا کا ٹائم ہوتا ہے. جو ہماری مسلمان بہنیں ان کو جو اسپیشل ڈیز ان کے آتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے جو ہے نا روزے رہ جاتے ہیں, تو ان کے لیے پھر یہی سہولت ہے کہ آرام سے آپ جو ہے وہ رکھ لیں. تو بیمار بھی جو ہے نا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے یہ شیخ فانی ہے. شیخ فانی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نہ بستر پر پڑ گیا ہے اور نہ کھا سک رہا ہے, نہ چل سک رہا ہے, نہ واش روم جا سک رہا ہے, نہ گرمیوں میں روزے رکھ سکتا ہے, نہ سردیوں میں روزے رکھ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں شیخ فانی. جس کو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ بابا اب اس کو جو ہے مطلب جو نا یہ چرپائی پر ہی اس کو کھلاؤ پلاؤ اور دھلاؤ نہلاؤ, تو اس کو کہتے ہیں شیخ فانی. کیا کہتے ہیں؟ شیخ فانی. ایسا شیخ جو فنا ہونے والا ہو. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ نہ روزہ نہیں رکھ سکتا, تو شریعت کہتی ہے اب تم 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت صدقہ کرو. 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت صدقہ کر دو ایک روزے کے بدلے میں. تو ابھی جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو چارٹ بنا کر بھیجا ہے, وہ جو گندم کا آٹا ہے اس کا جو ریٹ ہے 2 کلو 50 گرام آٹا وہ 170 روپے. اگر اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا ہے تو کھجور کے اس سے نکالے, کشمش کے نصاب سے نکال لے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ ہم 200 روپے بھی کرتے ہیں, 170 کرتے ہیں, تو جو ہے نا 1 مہینے کے روزوں کے بنیں گے 5,500 روپے. کتنے بنتے ہیں؟ 5,500 روپے. تو یہ 5,500 روپے وہ کسی شریف فقیر کو دے دے. شریف فقیر کو. مسجد میں جو ہے نا نہیں دے سکتا وہ, ٹھیک ہے, مالک بنانا شرط ہوتا ہے, سامنے والے کو مالک بنائے. تو مسجد اور مدرسہ مالک نہیں بن سکتا, لہذا اگر مسجد میں کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو پھر وہ ہیلا کیا جاتا ہے کہ آپ ہیلا کر کے جو ہے مسجد میں لگا سکتے ہیں. اسی طرح جو صدقہ فطر ہے, صدقہ فطر جو سب کو دینا ہوتا ہے, اس کا بھی یہی ریٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت جو ہے, جو آپ اپنے گھر میں آٹا کھاتے ہیں اس کی قیمت. لیکن علماء کرام نے ایک محتاط فیگر بنا کر آپ کو دے دیا کہ 170 روپے جی آپ نکال لیں. کسی نے اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا ہے, وہ کھجور کے اس نصاب سے نکالے, اس کا بھی بنا کر بھیجا ہے. اور کشمش ہے اس کا بنا کے بھیجا 2100 یا 2200 روپے اس طریقے سے. لیکن جو عموماً لوگ ہیں مڈل کلاس, ہم جیسے میرے جیسے, تو وہ 170 روپے 2 کلو 50 گرام آٹا یہ جو ہے صدقہ فطر رکھا گیا. صدقہ فطر سب پر واجب ہے, سب پر واجب ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں حالانکہ یہ صرف صاحب نصاب پر ہی ہے, جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر جو ہے صدقہ فطر نہیں ہوتا. لیکن علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی اگر صدقہ فطر دے دے گا نا تو ادا ہو جائے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث پاک میں آیا کہ تمہارے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں, لٹکے رہتے ہیں, جب تک تم صدقہ فطر جو ہے ادا نہ کر دو. اچھا, ایک تو یہ ان کے لیے کہ جو صاحب نصاب ہیں اور پھر صدقہ فطر نہ دیں تو ان کے روزے جو ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے, معلق رہیں گے کہ اس نے صدقہ فطر نہیں دیا. صدقہ فطر کا ٹائم پوری زندگی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ عید کی نماز سے پہلے نہیں دوں گا تو عید کی نماز نہیں ہوگی. نہیں بھائی, آپ ابھی بھی دے سکتے ہیں. کسی غریب کو جو ہے راشن وغیرہ دے سکتے ہیں, اس کو دے سکتے ہیں کہ یار یہ آپ اپنا جو ہے نا افطاری وغیرہ میں آپ کے کام آئے گا, بلکہ پہلے ہی دینا چاہیے. حالانکہ یہ واجب کب ہوتا ہے؟ عید کی صبح صادق جیسے ہی نمودار ہوتی ہے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اب اس سے پہلے کوئی مر گیا تو صدقہ فطر ساقط ہو جائے گا, اور اس کے بعد کوئی پیدا ہوا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے ہی نکال دیں. مطلب کسی کو اللہ نے مال دیا ہے نا, پہلے نکال کے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, گلی محلے میں دیکھیں, کوئی غریب ہے ان کو راشن ڈلوا دیں. یار ہو سکتا ہے بیچارے روزہ رکھتے ہیں, فروٹ کا حال دیکھیں کیا ہے, کون خرید سکتا ہے. تو اس لیے غریبوں کی مدد کریں. اس مہینے میں جتنی آپ لوگوں کی مدد کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا, اتنا عطا فرمائے گا.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ 2 کلو 50 گرام آٹا یعنی 200 روپے 170 روپے، کوئی 200 نکالنا چاہے 200 نکال دے، تو یوں جو ہے نا آپ غریبوں کی مدد کریں۔ اچھا اس کے بعد ہوتا ہے کہ اقرا اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کی کن پٹی پر کسی نے پسٹل رکھ دی اور کہا کہ جو ہے نا مطلب کہ روزہ نہیں رکھنا، بلکہ یہ جو ہے نا بعد میں لے لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں کہ مجاہد جس کو یہ معلوم ہو کہ میں جو ہے نا جہاد پر کھڑا ہوا ہوں، جیسے ہمارے فوجی حضرات ہوتے ہیں، اب وہ بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو الرٹ جو ہے نا کھڑا ہونا پڑتا ہے، بالکل اٹینشن، بارڈر پہ کھڑے میں ذرا سا بھی میں چوکوں گا تو جو ہے نا مطلب وہاں سے جو ہے مسائل ہو جائیں گے، تو اب ایسے شخص کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ یہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، مجاہد جسے کہا جاتا ہے۔ آرمی والے بھی اس میں آئیں گے، اگر آرمی والے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ پولیس والے روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ پولیس والے شہر میں ہیں، آرام سے کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کہیں کہ جی میں بھی مجاہد ہوں، تو آپ مجاہد نہیں ہیں، آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں ڈیوٹی میں آپ کی بھی کمی ہوتی ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، روڈوں پہ کم ہی آتے ہیں کہ روزہ ہے ٹھیک ہے، اور جو ماتحت جن کے ہوتے ہیں وہ بھی ریلیف دیتے ہیں، یار کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، تو اب وہ کہے جی میں بھی مجاہد ہوں تو میں بھی چھوڑوں، تو وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آرمی والا کہ جو آرمی والے یا نیوی والے جو پانی میں ہوتے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے نا، 24 گھنٹے پانی میں، سمرین جسے کہا جاتا ہے، اب دوز ہیں پانی کے اندر، اس طریقے کی کنڈیشن ان کی دیکھ کر جو ہے ان کو رعایت مل سکتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بس یہ تھے جو موٹے موٹے میں نے جو ہے نا آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اچھا اب روزہ جو ہے تھوڑا سا اس کے مسائل بتا دوں کہ کس سے ٹوٹتا ہے اور کس سے نہیں ٹوٹتا، بس اس کے بعد تھوڑا سا زکوٰۃ کا عرض کر دوں گا میں۔ روزے کے لیے 3 اصول یاد کر لیں، آپ تمام پریشانیوں سے جو ہے نا آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ نمبر 1 کہ منافذ بدن سے کسی چیز کا داخل بدن ہونا روزے کو توڑ دے گا۔ منافذ بدن کون کون سے؟ ناک کے سوراخ، آنکھوں کے سوراخ، کان، اگر پردہ پھٹا ہوا ہے، اگر پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو یہ منافذ بدن نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر پردہ سلامت ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے اندر نہیں جاتی، روٹ نہیں ہے، رستہ نہیں ہے، اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر رستہ ہے۔ اسی طرح پیشاب پاخانے کا مقام، ان جگہوں سے کوئی بھی چیز داخل بدن ہو جائے، بدن کے اندر چلی جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں کہ کیا میں نے بال کٹوائے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بولے بھائی، سب بولے نا، سیکھنے کے لیے آئے نا، میں روزے میں اتنا بول رہا ہوں، آپ بھی بولیں، نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کہ کوئی چیز داخل بدن نہیں ہوئی۔ اچھا مثال کے طور پہ میں دوپہر میں سویا، مجھے احتلام ہو گیا، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ کیونکہ بدن میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی بلکہ بدن سے چیز نکلی۔ اب ایک سوال ہے کہ بھائی اگر میں نے ڈرپ لگوائی یا میں نے انجیکشن لگوایا، کیا میرا روزہ ٹوٹے گا؟ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مجتہد فی المسائل تھے اور مفسر قرآن تھے، شارح بخاری و مسلم، الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو بہت علم دیا تھا، انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ چاہے گوشت میں انجیکشن لگواؤ یا نس میں انجیکشن لگواؤ، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جسم کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس انجیکشن سے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے گوشت میں لگوائیں چاہے جو ہے نا نس میں لگوائیں، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ہو گیا علماء کرام کا اختلاف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میرے علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں، امت کے لیے رحمت ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم دین کا مسئلہ نہیں جانتے تو جاؤ جا کے اہل علم سے سوال کرو۔ اللہ نے ان کو مکلف کر دیا اہل علم کا کہ اہل علم سے پوچھو۔ ایک شخص جاتا ہے اہل علم سے پوچھتا ہے کہ کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ وہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس شخص کی ذمہ داری پوری ہو گئی کہ اللہ نے اس کو کہا تھا اہل علم سے پوچھو، اس نے اہل علم سے پوچھ لیا، اہل علم نے جواب دے دیا، لہذا اب اگر وہ انجیکشن لگوائے گا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اس نے اہل علم سے پوچھ لیا۔ اب جو علماء کرام اختلاف کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔
ہم نہ ان کو برا کہہ سکتے ہیں نہ ان کو برا کہہ سکتے، بلکہ ہم کیا کہیں گے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم چاہے تو ان کے قول پہ عمل کر لیں، چاہے تو ان کے قول پہ عمل کر لیں۔ اچھا، بعض علماء کرام نے بڑا زبردست بیچ کا ایک راستہ نکالا، فرمایا کہ دیکھو، جس شخص کو یہ معلوم ہونا کہ میں روزے میں انجیکشن لگوائے بغیر بھی روزہ پورا کر سکتا ہوں، اب وہ انجیکشن لگوائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں جس کو یہ یقین ہے، اگر میرے کو یہ یقین ہے کہ میں یہاں سے پیدل محمود آباد جا سکتا ہوں اور مجھے چکر بھی نہیں آئیں گے، اپنا یقین بھی تو ایک ہوتا ہے نا، تو اگر اس کو یقین ہے کہ بغیر انجیکشن لگوائے میں روزہ پورا کر لوں گا، اب وہ انجیکشن لگوائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس کو یہ یقین ہے کہ نہیں یار انجیکشن نہیں لگواؤں گا نا تو بس کہیں ٹائم نہ ہو جاؤں، گر ہی نہ جاؤں میں، تو نہیں پورا کر سکتا، اب وہ لگوا لے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بولے روزہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ اختلاف میں نے عرض کر دیا، بعض لوگ ہمارے پاس انہوں نے تو بولا کہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹ جائے گا۔ یہ سارے معاملات میں نے آپ کو سمجھا دیے کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو علماء کرام کا جو اختلاف ہوتا ہے برا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کمنٹس وغیرہ نہیں کیا کریں، اور وہ تو ایسے بول رہا ہے، وہ تو ایسے بول رہا ہے، بھائی تیرے کو کیا کام ہے؟ کام وہ تو ان کی فیلڈ ہے نا، وہ بہتر جانتے ہیں، تم اپنا کام کرو، تم حلوہ پکا کے دے دیا کھاؤ، تمہارے کو کیا مسئلہ ہے؟ انجیکشن لگوانا ہے لگواؤ، نہیں لگوانا نہیں لگواؤ، چاہے تو ان کے قول پہ عمل کرو، چاہے تو ان کے قول پہ عمل کرو۔ وہ حضرت میں نے ان سے پوچھا تھا نا، یہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا، 10 سے سوال مسئلہ پوچھ کر آئیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے، پھر غیبت میں مبتلا ہوں گے، پھر اس میں۔ بھائی علماء کرام کی جو فیلڈ ہے اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اللہ نے صرف آپ کو اتنا مکلف کیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو بس۔ تو اسی لیے اچھا، دوسرا ہے وومیٹنگ، الٹی کا آنا۔ یہ بہت لوگ جو ہے نا مجھے میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، جی میں نے تھوڑا زیادہ کھا لیا تھا سحری میں تو ایک دم الٹی آ گئی تھوڑی سی۔ تو یاد رکھیں کہ بھائی الٹی سے جو ہے نا بالکل، اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے میں زیادہ بول رہا ہوں نا پیاس کی وجہ سے، ویسے دل میرا خراب ہوگا تو ایسے دل کرے گا کہ الٹی کروں، الٹی آتی نہیں ہے۔ الٹی میں جب تک 3 شرائط جمع نہیں ہوں گی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 1 روزے دار ہونا یاد ہو، نمبر 2 وومیٹنگ یعنی الٹی منہ بھر ہو، اور تیسرا جو ہے جان بوجھ کر کہہ کی ہو، مطلب کھڑا ہوا ہے انگلیاں مار رہا تو الٹی تو آئے گی نا بھائی، پھر ہے نا، یا جان بوجھ کے کوئی ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جس سے دل خراب ہوتا ہے، موبائل کھولا ہوا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، اب چائنیز کے وہ دیکھ رہے ہیں جس میں چائنیز جو ہے وہ کاکروچ کھا رہے ہیں، لال بیگ فرائی کر کے تیل میں وہ کھا رہے ہیں، اب اندازہ لگائیے، اب الٹی تو آئے گی نا بھائی۔ وہ پتنی کون کون سے کیکڑے کا سوپ اور پتنی کس کس کا سوپ وہ پی رہے ہیں، بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے، تم چائنیز کے فوڈ اسٹریٹ دیکھ رہے ہو، وہ کھول لیں گے، اپنی فوڈ اسٹریٹ نہیں کھولیں گے، چائنیزوں کی کھول لیں گے کہ یار وہ یہ کھا رہے ہیں وہی کھا رہے ہیں، تو الٹی تو آئے گی۔ اس کے بعد تیسرا ہے اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنا، اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنا۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے اس کا، اب یہ جو ہے نا اس کو معلوم ہے میرا روزہ ہے، لیکن یہ جو ہے زوجہ سے اس نے تعلق قائم کر لیا، اب یاد رکھیں کہ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرو جو اب نہیں ہوتا، یہ 60 دن لگاتار روزے رکھو، ایک دن کا بھی گیپ نہ ہو، 4 روزے رکھے ایک دن گیپ دے دیا پھر دوبارہ سے شروع کرو، 60 روزے لگاتار رکھنے۔ وہ لوگ بولے ایک نہیں رکھ پاتے، 60 کہاں سے رکھے؟ اچھا بھیا آخری سٹیج پر آ جاؤ، کیا جی؟ اور جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو 2 ٹائم پیٹ بھر کے، تو آپ کا جو ہے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جن کو صبح کھلایا انہی کو شام کو کھلانا ہے، مطلب میرے کو آپ نے اگر صبح کھلایا ہے تو مجھے ہی شام کو کھلانا ہے، کسی اور کو کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کا بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے بنا کر بھیجا ہے 10,200 روپے، 10,200 روپے یہ جو ہے ایک دن کا کفارہ روزے کا 60 مسکینوں کو۔ بھائی اگر 200 روپے کا وہ کھانا کھاتا ہے اور 2 ٹائم کھلانا پیٹ بھر کے تو کتنے ہو گئے؟ ایک کے حق میں 400 روپے اور 60 کے حق میں تو تقریباً 10,200 اتنا ہی بنتا ہے، حضرت بنتا ہے نا اتنا؟ ہاں میرے خیال میں بن جاتا ہے، وہ روزے میں دماغ کام نہیں کر رہا نا، کیلکولیٹر کیسے کریں تو لیکن 10,000 میں نے جو دیکھا ہے 200 روپے بنتے ہیں، یہ روزے کا جو ہے کفارہ ہے۔ تھوڑا سا زکوٰۃ